اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن قربانی کے جو ایام ہیں ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے میں قربانی نہ کر کے کروڑوں صدقہ کر دوں، ہزاروں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دوں، کبھی زندگی میں یہ ثواب بلکہ اس ثواب کا کوئی حصہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز طلباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک چیز ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور بقیہ 4 چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے۔ جس کا تعلق عقیدے سے ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں روزی دیتا ہے، وہی ہمیں دکھ سکھ بھی دیتا ہے، وہی ہمیں آخر میں موت بھی دے دے گا، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ یہ چیزیں اور ان جیسی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اس بات پر ایمان لانا، ان ساری چیزوں کو حق جاننا، سچ جاننا، اور پھر آخر میں ہم سب کے نبی، امام الانبیاء، رسولوں کے سردار، خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، ان کے رسول برحق اور آخری رسول ہونے کی گواہی دینا، یہی ہے ایمان۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور بقیہ 4 چیزیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 چیزیں ہیں، ان کا تعلق عمل سے ہے۔ آدمی عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک عمل ہے جس عمل کے لیے پچھلے ہفتے حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم نے اس پر اشارہ کیا۔ ایک عمل ہے جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام، خاص جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ہر پاک جگہ وقت ہو جائے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کہیں بھی رہیں گے، رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ دینا ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، کہیں بھی رہیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آخری عمل حج کا ایسا عمل ہے جس عمل کے لیے وقت بھی خاص ہے، جگہ بھی خاص ہے۔ اگر کوئی حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایک خاص وقت میں پہنچنا ہے اور ایک خاص جگہ پہنچ کر ارکان کو ادا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر ایک قربان ہونے والے عاشق، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنی ہر چیز کو قربان کر دینے والے ایک خاص بندے کی خاص ادا کی وجہ سے
پوری امت پر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک عبادت فرض کر دی گئی ہے، اور اس خاص بندے کی خاص اداؤں، خاص قربانیوں کی بنا پر اللہ نے یہ حکمت اور یہ مصلحت کے تحت طے کر دیا ہے کہ اگر حج ادا کرنا ہے، حج کرنا ہے، تو آپ کو انہی جگہوں پر جانا ہوگا جہاں پر میرے خاص بندے نے جا کر وہ ارکان ادا کیے، وہ خاص عبادتیں ادا کی، اس کے علاوہ کہیں بھی حج ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا محبت، بڑا پیار کرتا ہے۔ حج کے جتنے ارکان ہیں، جتنی چیزیں حج کے اندر ایک حاجی کو کرنا ضروری ہے، انہی میں سے ایک ایسی چیز ہے جس چیز سے اللہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ جو حج کرنے جائے گا وہ بھی اس کو کرے گا، اور جو حج نہیں کرنے جائے گا، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا، اس کو بھی وہ عبادت کرنی ہے۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے وہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ قربانی۔ کون سی عبادت ہے؟ قربانی۔ ایک حاجی، اس کو بھی قربانی کرنا ہے، ہدی کو قربان کرنا ہے۔ ایک غیر حاجی ہے، وہ سونگڑا میں رہتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو چیزیں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہیں، اس کے اوپر اگر زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہو گئی ہے، تو اس کو یہاں سونگڑا میں بھی رہ کر ایک خاص وقت میں قربانی کرنی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہم لوگوں سے ایام تشریق جس کو کہا جاتا ہے، تکبیر تشریق کہنا ہے جو میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ اسی خاص بندے، خاص محبوب کی اداؤں کو دہرانے کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن آزمائشوں سے گزارا ہے، جن امتحانات سے گزارا ہے، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ انہی امتحانات میں سے، آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا ہے جو امتحان، انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے کہ تم اپنے بیٹے کو جو بڑی منت سماجت کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے زمانے کے بعد تمہیں ملا ہے، اس بیٹے کو فلاں جگہ جا کر میرے نام پر قربان کر دو، ذبح کر دو۔ قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھایا، وہ خواب یہ ہے کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ صبح ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا اے ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے، خواب نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، جو حکم ہوا اس کو کر گزریے۔ چنانچہ لے کے چلے گئے۔ جس جگہ پر قربان کرنے کا حکم تھا، جب وہاں پر ان کو لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دی ہے، بس گزارنا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، کرشمہ دکھلایا۔ فوراً ایک فرشتہ، ایک جنتی جانور میڈا لے کر حاضر ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا لیا گیا، اور حضرت ابراہیم نے اس میڈے کو ذبح کر دیا۔ لیکن اللہ کے سامنے انہوں نے اپنی اس ادا سے یہ صاف کر دیا، یہ اللہ کو یقین دلا دیا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں سر تسلیم خم کر دوں گا، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے قربانی کا جو فلسفہ ہے، قربانی جو بندوں سے کروائی جاتی ہے، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں جن پر قربانی فرض اور واجب ہو چکی ہے، چاہے وہ گھر کے اندر موجود 10 لوگ ہوں، مرد عورت 10 ایسے لوگ ہیں، 20 ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہے، ہر شخص کو قربانی کرنی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے جو قربانی کا عمل کروایا گیا، ہر شخص اس میں شریک ہو اور ہر شخص اس اہم فریضے کو انجام دے کر اللہ کے سامنے یہ پیش کرے، اللہ کے سامنے اپنی ادا کو دکھلائے کہ اے اللہ میں بھی قربان ہونے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جس آیت اور جس لفظ سے ادا کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا، جب وہ دونوں جھک گئے، جب ان دونوں نے میری بات مان لی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو حکم ہوا اس کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اسی لیے قربانی بلکہ پوری ملت ابراہیمی کی روح جو قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ یہی قربانی کرنا۔ قربانی عام طور پر ہم کرتے ہیں، اس کے اندر کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ کیا ضرورت ہے ایک جانور کو قتل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایک جانور کو بلا وجہ مار ڈالنے کی؟ نہیں، یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکھلانا چاہتا ہے کہ یہاں پہ خون بہانا، صرف ایک جانور کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھا لینا، زمین کو خون سے رنگین کر دینا، یہ مقصد نہیں ہے۔ صرف مقصد یہ ہے کہ ایک بندے کو حکم ہوا ہے، اس نے اللہ کے نام پر اس جانور کا خون بہا دیا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اللہ تعالیٰ ان کی اس ادا سے خوش ہوئے اور بیٹے کو وہاں سے ہٹا لیا گیا، اس کے بدلے جانور کی قربانی کروائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ذریعے اگر وہ قربانی جانور کی کرتا ہے لیکن اس کو ثواب ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ اسی لیے اس خاص عبادت کے اندر، خاص رکن کے اندر اخلاص کا، خلوص کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اخلاص کا، سچ ہونے کا اور مسلمان ہونے کا زبردست امتحان لیا اور کامیابی کی شہادت بھی دے دی، سرٹیفکیٹ بھی دے دیا۔ آج ہمارے درمیان یہ قربانی رائج ہے، یہ قربانی کا عمل ہر مسلمان کرتا ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں، اس کے عمل سے، اس کے ارکان سے قرآن کریم کی جس آیت کو ذبح کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے میرا نماز پڑھنا، میرا عبادت کرنا اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب دونوں جہان کے، سارے جہان کے پالن ہار کے لیے ہے۔ اسی لیے جو شخص قربانی کرتا ہے وہ در حقیقت ایک جانور کو لٹا کر اس پر چھری چلاتا ہے، خون بہاتا ہے، لیکن اس کے رگ و ریشے سے، اس کے ذہن و دماغ سے، اس کے دل سے، اس کے ہاتھ پیر کی ہر حرکت سے اللہ کے سامنے قربانی کے دن میں یہ اقرار کرنا ہوتا ہے، اے اللہ میری ساری چیزیں آپ کے لیے قربان ہے، میری دولت آپ کے حکم پر قربان ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، اگر تیرا حکم یہ ہوا میری جان کو قربان کرنا، میری اولاد کو قربان کرنا، لبیک، سب سے پہلے میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں گا۔ یاد رکھیے پیسے کو خرچ کر دینا، جانور کو ذبح کر دینا یہ حقیقتاً قربانی نہیں ہے۔ اصل قربانی اللہ قرآن میں کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ قربانی کے اندر جو خون بہایا جاتا ہے، قربانی کے اندر جو یہ گوشت پوست ہوتا ہے، ہڈی ہوتی ہے، یہ اللہ کو تو پہنچتی ہی نہیں۔ اگر کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی۔ قربانی کا جو مقصد ہے ایک مسلمان، ایک اللہ کا خاص بندہ اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے، اللہ کے حکموں کے سامنے قربان ہو جائے، یہی قربانی کا اصل مقصد ہے جو قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صدقہ کر دینے سے بھی یہ چیز ادا ہو جائے گی، غریبوں کا، محتاجوں کا
مسکینوں کا خیال کر لیجئے اسی پیسے سے، تو بھی یہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ نہیں، کبھی نہیں ادا ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو حکم دیا اس حکم کو مانو، اسی پر چلو، یہی ہے مسلمان ہونے کی علامت۔ اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن قربانی کے جو ایام ہیں ان دنوں میں خون بہانے سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے میں قربانی نہ کر کے کروڑوں صدقہ کر دوں، ہزاروں ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دوں، کبھی زندگی میں یہ ثواب بلکہ اس ثواب کا کوئی حصہ اس کو نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر وہ اللہ کی سرے سے نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم ہے خون بہانا، اس خون بہانے کے ذریعے ایک بندہ، ایک قربانی کرنے والا اپنے دل و دماغ میں یہ تصور رکھتا ہے، یہ خیالات لاتا ہے، اس کے ذہن میں یہ فکر رہتی ہے اے اللہ تیرا حکم یہ ہے کہ جانور کا خون بہاؤ، اس لیے میں جانور کا خون بہا رہا ہوں۔ اگر یہی تیرا حکم یہ ہوتا کہ اپنی چہیتی اولاد کا خون بہا تو میں اس کو بھی بہا کر دکھلا دیتا۔ یہ تصورات دل و دماغ میں ہونے چاہیے۔ اسی لیے قربانی کے لیے جو ہم جانور خریدتے ہیں اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ انسان پہلے سے قربانی کے جانور کو خریدے، خود اس کی خدمت کرے، کھلائے پلائے، ہر طرح سے اس کے خیالات کرے، ہر طرح سے اس کی تیمارداری کرے، بیمار ہو، بلکہ یہاں تک تو جانور جو قربانی کے لیے جانور لیا جاتا ہے قربانی کی نیت سے لے رہا ہے، خود کھا رہا ہے، اس سے اچھا اس کو کھلانے کی کوشش کریں۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد غالباً حضرت شیخ الہند یا حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ وہ قربانی کا جانور پہلے سے لیتے تھے اور اتنا مانوس ہو جاتا تھا وہ جانور کہ جب وہ دارالعلوم کی چہار دیواری میں پڑھانے کے لیے آتے تھے تو وہ جانور بھی ساتھ آتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ جب آپ پڑھا کر جاتے تھے تو ساتھ ساتھ وہ بھی ہو لیتا تھا۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب قربانی کے لیے چھری چلتی تھی اس جانور کے اوپر تو ذبح ہو رہا ہے جانور جو نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، کچھ نہیں، لیکن اللہ کا جو تعلق بنانا ہے اپنے بندے سے، قربانی کے جانور پر چھری چل رہی ہے اور یہاں حضرت شیخ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ارے نہیں پہلے سے نہیں لیں گے، بڑی گندگی ہوتی ہے، بڑا صاف کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دے دیا پیسہ، وہیں مدرسے میں ذبح ہو جائے جانور، مدرسے والے سمجھے وہی صاف ستھرا کر لیں گے، وہی سب کچھ کر لیں گے، ان کے پاس 1 کلو 5 کلو گوشت پہنچ جائے گا، آرام سے ترازہ بنا کر اور قورمہ بنا کے کھائیں گے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے ہیں، مینڈا خود ذبح کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے جانور کو خود ذبح کرنا چاہیے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم ذبح کے وقت وہاں موجود رہنا چاہیے۔ یہ وہ حکمتیں ہیں، یہ وہ فلسفے اور مصلحتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے قربانی ہم پر واجب کی ہے۔ ہم نے ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال دیا ہے، اسی لیے اب اس کی اہمیت بھی ہمارے درمیان نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں بھائی، جانور خریدنے جا رہا ہے، سب سے سستا جو جانور ہو وہ لے گا، جس کے ڈھنگ سے گوشت بھی نہ ہو، جو کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کو تم قربان کرو گے قیامت کے دن جب وہ آئے گا اپنی کھروں کے ساتھ، گوشتوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا وہ جو بال رہتا ہے اس کے بدلے بھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اور یہ جو جانور جو ڈھنگ سے چل بھی نہیں سکتا، ہل بھی نہیں سکتا، سب سے سستا جانور جو ہوگا بس ایک رسم ادا کرنی ہے، اس کو لیا، نہ جانے اس کا 2 سال بھی پورا ہوا، 1 سال بھی پورا ہوا نہیں ہوا۔ ہم نے خود ان قربانیوں کا کھلواڑ کر دیا ہے، تہس نہس کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دل و دماغ میں اسلام کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ بھی نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی
ہم تک جس کا واسطہ اللہ کے نبی سے ہم تک پہنچا ہے، اس قربانی والی اہم عبادت کو ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ میں نے بتلایا حج کے جتنے ارکان ہیں، سارے ارکان کے لیے اللہ نے ایک خاص جگہ مقرر کی ہے، حاجی ہی کرے گا، لیکن حاجیوں کے ایک عمل میں پوری دنیا کے مسلمان جن پر قربانی فرض ہے، واجب ہے، ان کو شریک کیا ہے، وہ عمل ہے قربانی کا عمل۔ تو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ اس اہم عبادت کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جس نیت سے آپ ادا کریں گے اس عبادت کو، اس کے اثرات آپ کی زندگی میں پڑیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ قربانی کا خاص فلسفہ، قربانی کی جو خاص حکمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں کی ہے، ایک بظاہر اور ایک روحانی اثر ہے۔ بظاہر جانور ذبح ہوتا ہے، روحانی اثر جو ہے وہ یہی ہے کہ قربانی کرنے والا، جانور کی قربانی دینے والا، اس کے دل و دماغ میں، اس کے بدن کے ہر ریشے، ہر گوشے کے اندر یہ اقرار ہونا چاہیے، یہ اثر پیدا ہونا چاہیے، یہ تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ اے خالق دو جہاں، اگر تو مجھے اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے کہے گا تو بھی میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خاص جذبات ہم اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر قربانی کے عمل کو انجام دے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں ظاہر فرمائیں گے۔ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں کی بے چینی، بے سکونی بھی دور ہوگی، اور اللہ کے ہر عمل پر، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر پورے جذبے، پورے ایثار کے ساتھ ہم عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔